السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم صدر مرکزی صفا بیت المال حیدرآباد انڈیا، مدرسہ تجوید القرآن پر حضرت کی آمد، افتتاح اشرف المساجد گلبرگہ۔ بعد نماز مغرب حضرت کا قیمتی خطاب ہوا، ضرور سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم سب کے مربی، مذہبی رہنما حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم، علماء کرام، عزیز طلبہ، ہمارے درمیان چونکہ ایک بڑی صاحب نسبت، صاحب علم شخصیت موجود ہے، اور ایک ایسے خاندان سے وابستہ شخصیت یہاں تشریف فرما ہیں جس خاندان کا پورے ہندوستان پر احسان ہے۔ ہم اس احسان کے معترف ہیں۔ میں دارالعلوم سبیل الرشاد میں 1977 میں داخلہ لیا، اور حسن اتفاق یہ کہ اسی سال دارالعلوم سبیل الرشاد کی جو مسجد ہے اوپر کی، اس کا افتتاح اور مکتب کا افتتاح تھا، اور میری اس وقت عمر 13 سال تھی، اور اسی وقت میں نے حضرت حکیم الاسلام کو دیکھا تھا۔ الحمدللہ میرے پہلے سال کے وقت میں حضرت حکیم الاسلام تشریف لائے تھے سبیل الرشاد، اور میری فراغت کے وقت میں مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے، اور انہی کے ہاتھ سے سند دینے کی سعادت مجھے حاصل ہوئی۔ ہمیں اپنے بڑوں کے سلسلے میں جو عظمت ہے، جو عقیدت ہے، اس عقیدت میں اضافہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اسی عقیدت اور محبت سے جڑے ہوئے ہونا چاہیے، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور اسی نسبت اور اسی تعلق اور اسی عقیدت کی مضبوطی کی بنیاد پر ہم بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ بعض مرتبہ آدمی کا اپنا شخصی علم، بعض مرتبہ کسی آدمی کا شخصی علم بغیر اپنے بڑوں کے سے تعلق کے مصیبت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے، اور تازہ تازہ تجربات اس کو بتلاتے ہیں۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، ہم سمجھیں اس بات کو، میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ بعض مرتبہ آدمی اپنے علم کی بنیاد پر یا علم میں پختگی کی بنیاد پر بعض مرتبہ بھٹک بھی جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اپنے بڑوں سے ہمیں خوش گمان رہنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، ان سے، ان کے تجربات سے استفادہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، آج شہر گلبرگہ کے لیے یہ ایک نصیبہ ہے کہیے، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات کہیے کہ اتنے اونچے خاندان سے نسبت رکھنے والی شخصیت ہماری آنکھوں کے سامنے، انہیں دیکھیں ہم محبت بھری نگاہوں سے، عقیدت سے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس دیکھنے کی وجہ سے ہمارے لیے اس میں کچھ
ذخیرے آخرت کا کوئی حصہ رکھتے ہیں۔ آج مولانا نذیر احمد رشادی صاحب کی کوششوں کا گویا ثمرے کا دن ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی، ہمت کی، جدوجہد کی، اور آج جنگل میں منگل والی جو بات نظر آ رہی ہے اس میں ان کا خلوص، ان کی جدوجہد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کسی سے جب کام لینے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو لوگوں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کام لیتے ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ کن ہو جاؤ، ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بندے مومن کو چاہیے کہ بندے مومن ہمیشہ اپنی کمزوری پر نگاہ نہ رکھے اور اپنی کمزوری کی بنیاد پر منصوبے نہ بنائے، بلکہ رب ذوالجلال کی قدرت و طاقت کو سامنے رکھ کر اپنے منصوبے بنائیں۔ یہ دین کے جتنے بھی کام ہیں ہمارے اکابر نے کیے۔ دارالعلوم دیوبند کی مثال ہمارے حافظ شریف احمد مظہری صاحب نے دی اور دارالعلوم کی یاد کو تازہ کیا، اس کی وقعت اور عظمت کو بتایا۔ ہمارے جو اکابر ہیں انہوں نے اس پر کیا محنتیں کی، اور دارالعلوم دیوبند کو اس سطح پر جو پہنچایا وہ ان لوگوں کی کمزوری پر نظر رکھ کے نہیں ہوا، یہ رب ذوالجلال کی قدرت کو سامنے رکھنے سے ہوا۔ ہمیں ان ساری چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ جو ادارے ہیں ہمارے رب ذوالجلال کی عنایتوں سے ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ فکر بے شوکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو کام ہم سے ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ کمی اور بیشی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہمارا توکل رب ذوالجلال کی ذات پر ماشاءاللہ سے یہ، اور اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ ہمارے جناب وحید صاحب یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ حیدرآباد سے، شخصی توجہ کے ساتھ انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور آج جو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے خاندان کو ذخیرہ آخرت بنا دے اور اس کام کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آدمی تو چلا جاتا ہے اس دنیا سے، اپنے کتنے بڑے بڑے اکابر چلے گئے اس دنیا سے، وہ قبروں میں آرام کر رہے ہیں، مگر ان کی محنتیں باقی ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، محنتیں زندہ رہتی ہیں۔ آدمی چلا جاتا ہے، آج ہم یہاں ہیں، کچھ کر کے بتائیں ہم، اللہ نے ہمارے اندر قوتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے ان طاقتوں کو اور صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ صلاحیت کا ہونا الگ چیز ہے، صلاحیتوں کا استعمال الگ چیز ہے۔ ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مدت گزار دیتے ہیں، صلاحیتیں ان کے پاس ہوتی ہیں مگر وہ وہیں رہتے ہیں اس لیے کہ ان کی صلاحیتوں کا استعمال وہ نہیں کرتے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ یہاں پر علماء کرام موجود ہیں، مدرسے کی محبت میں، مولانا نذیر رشادی صاحب کی محبت میں یہاں تشریف لائے آپ حضرات ماشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارا جو معاملہ ہے وہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا معاملہ ہے۔ ہماری نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وراثت کی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دی ہے۔ ہم چونکہ وارث ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں جہاں علم ہم کو ملا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ اسوہ اور وہ اخلاق اور آپ کا وہ کردار بھی ہم کو ملا ہے۔ اور نبیوں کا جو طریقہ تھا، نبیوں کا جو مزاج تھا، اس کو اس دور میں سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ملک کے حالات کو آپ سمجھتے ہیں، اور جو انقلاب آ رہا ہے یا تبدیلی آ رہی ہے، اور نتیجے کے اعتبار سے بظاہر یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اس اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں
ان کی محنتیں برلانے والی ہیں اور بہت بڑا پھل اگے گا اور سب کچھ ہوگا. ہماری ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہوں، ہرگز نہیں جانا چاہیے. ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرط سے خیر کے کچھ ایسے پودے اگائے گا جو عنقریب درخت کی شکل اختیار کریں گے اور ایک ایسے پھل پیدا ہوں گے اور ایسے پھول پیدا ہوں گے جن پھلوں سے انشاءاللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو تقویت ملے گی، اور جن پھولوں کی خوشبو سے انشاءاللہ اس ہندوستان کی فضا میں ایک ایسی خوشبو پھیلے گی جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے انشاءاللہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طرز پر اپنی ذمہ داری کو سنبھالنے کی کوشش کریں. دیکھیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم قوم سے ہٹ کر کسی کونے اور گوشے میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے. سماج کیا ہے، سماج میں کیا چل رہا ہے، سماج میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، سماج میں کیا بگاڑ ہو رہا ہے، ان ساری حقیقتوں سے اور ان سارے حالات سے وقت کے انبیاء پوری طرح باخبر تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے اور ان کا کام صرف دعوت کا ہوتا تھا اور دعوت ہی کی بیس پر وہ جاتے تھے اور اس کے علاوہ ان کا سماج سے کوئی رابطہ نہیں تھا. ایسا نہیں تھا. انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ انبیاء سماج کے درمیان میں ہوتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے درمیان میں، سماج کے درمیان میں، اور سماج میں جو خرابیاں ہیں ان کی اصلاح کے لیے ان کے درمیان میں پہنچے ہوئے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اوفوا المکیال والمیزان، ناپ اور تول کو پورا کرو، برابر کرو. بازاروں سے واقف ہے نبی، بازاروں کے احوال سے نبی واقف ہیں، بازاروں کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہے، بازاروں کے بگاڑ سے واقف ہے، اور اصلاح کر رہے ہیں کہ تمہیں ناپنا ہے تو برابر ناپو اور تولنا ہے تو برابر تولو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کے مالوں میں جو ہے کمی بیشی مت کرو، کمی مت کرو. اور پھر وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، نبی واقف ہیں قوم کے ان نالائقوں سے جو نکڑوں پر چوراہوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور نبی اس سے واقف ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ تم راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں مت دو، تکلیف مت پہنچاؤ. یہ ہمارا کام ہے. اس کام کو ہم بھول چکے ہیں. ہمارا کام صرف مسجد کے اندر کی امامت نہیں ہے، ہمارا کام مسجد کے باہر کی بھی امامت ہے، پورے سماج کی امامت ہے، پورے محلوں کی امامت ہے. ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس سلسلے میں مسئول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمیں پوچھا جائے گا. ہم کنارہ کشی، ہم اس سے سبکدوش ہو نہیں سکتے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے زاویے کو بدلیں، اپنے دائرے کار کو سمجھیں. ہر آدمی کام سے پہلے اپنے دائرے کو سمجھتا ہے، اس دائرے میں کام کرنے کا ہدف بناتا ہے. اور ہم نے اگر کوئی دائرہ بنایا صرف مسجد کا تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، غلط طریقہ ہے. ہمارا جو امامت کا دائرہ ہے وہ پورا محلہ ہے جس میں ہم امامت کرتے ہیں. اور ہم للناس امام ہیں، لوگوں کے امام ہیں، للمسجد امامہ نہیں ہیں، لوگوں کے امام ہیں. لوگوں کی امامت میں فاسق اور فاجر کے بھی ہم امام ہیں، شرابی اور کبابی کے بھی ہم امام ہیں. ہم اس کے بھی امام ہیں جو محلے میں دادا گیری کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے حق مار رہا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے. ہم اس کے بھی امام ہیں جو شراب پی کر لڑکتے ہوئے جا رہا ہے. ہم اس کے بھی امام ہیں جو ایمان سے محروم ہو کر ہمارے محلے میں زندگی بسر کر رہا ہے. اگر ہمارا ہدف پورا محلہ ہو، ناس ہو، تو پھر یاد رکھیے ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے اور ہمارا یہ مشن انبیاء کے طرز پر قائم ہوگا. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں سماج کے بیچ میں رہیں. اس لیے امامت میں اشارہ دیا گیا ہے کہ امام کسی کونے میں نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ امام بیچ میں ٹھہرے گا، سب کے سامنے ٹھہرے گا، سب کے سامنے ٹھہر کر قیادت اور سیادت کرے گا، امامت کرے گا، اور سب کے درمیان میں رہے گا، کسی کونے میں نہیں رہے گا. اس کا درمیان میں رہنا یہ خود بتاتا ہے کہ وہ سماج کے درمیان میں رہے گا، سماج کے کونے میں، کسی کونے میں نہیں رہے گا. اور پھر ہمارے سماج سے ہمارا رابطہ رہے.
ہم لوگ بہت رونا روتے ہیں کہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، یہ فتنے ہو رہے ہیں، وہ فتنے، ہمارے جیتے جی کیوں فتنے ہو رہے ہیں؟ فتنے ہونے کیوں دیا گیا؟ ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنے ہونے تک ہم یا تو غافل رہے، یا تو سوتے رہے، یا تو یہ کہ ہم نے اس کو اپنی ذمہ داری میں نہیں لیا۔ فتنوں کے بعد ہم اس کو دائرے میں کیوں لے رہے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اس فتنے کے آنے سے پہلے ہم اس کو اپنے دائرے کے اندر لیں؟ اس سماج کو اپنے دائرے میں لینا ہوگا اور پھر ان کے درمیان میں پہنچنا ہوگا، ملاقاتیں کرنی ہوگی، دین کا تعارف پیش کرنا ہوگا، اور اپنی اہمیت اور اپنا جو امیج ہے ان کے درمیان میں قائم کرنا ہوگا، وہ امیج جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اخلاق کی بلندی کے ساتھ لوگوں کے سامنے قائم کیا تھا، اپنی عزت نفس کے ساتھ، اپنے احسان کے ساتھ، اپنے ایثار کے ساتھ، اپنی ہمدردی کے ساتھ، اپنی غمخواری کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنے انصاف کے ساتھ انہوں نے جو نظام قائم کیا تھا سماج کے درمیان میں رہ کر، وہی نظام اور وہی مزاج یقیناً ملت کی فلاح کے لیے اور امت کو دین پر اور دائرہ ایمان پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں ہمیں کرنا چاہیے، ہماری اپنی توانائیوں کا کو ایسی جگہوں پر خرچ کرنا لازم ہے جن توانائیوں کو استعمال کرنے کی تعلیم اور قرآن مجید بھی ہمیں دیتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی دیتے ہیں، اور خود نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ سماج سے ہٹ کر آپ نے کبھی اپنی زندگی نہیں گزاری۔ مکی زندگی کو بھی دیکھیے، مدنی زندگی کو بھی دیکھیے، ہجرت سے پہلی والی زندگی کو بھی دیکھیے، ہجرت کے بعد والی زندگی کو بھی دیکھیے، آپ نبوت سے پہلے والی زندگی کو بھی دیکھیے، نبوت کے بعد والی زندگی کو بھی دیکھیے۔ آپ کی پوری زندگی سماج سے جڑی رہی، سماج کے درمیان میں رہی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہی۔ آپ کا سلوک قیدیوں کے ساتھ، آپ کا سلوک بیواؤں کے ساتھ، آپ کا سلوک بے کسوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سلوک قیدیوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اور مفلوق الحال افراد کے ساتھ کیسے رہا، وہ ساری تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنا چاہیے، اور پھر اسی طریقہ کار کے مطابق ہمیں وہ امامت کرنی چاہیے جو امامت نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے میں قائم کی، اور ایک صالح اور ایک طاقتور اور ایک مستحکم معاشرہ جو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اسی معاشرے کو پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔